السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل سردار احمد عباسی. آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ ہمارے ملک میں پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک ہے. یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں سوشل ایشو ہے جس کو ہم ہر طرح سے ہر شخص ڈسکس کر رہا ہے. تو ایک میرا نقطۂ نظر ہے، میں بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. میرا تو چند ایک سوالات ہیں، چند ایک گزارشات ہیں جو کہ میں ہر اس شخص سے جس کا اس ایشو سے، اس شعبے سے کچھ لینا دینا ہے، تو وہ مجھے ضرور اس کا کوئی مطمئن کرنے والا جواب اگر دے دے گا تو میری تسلی ہو جائے گی. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ملک پاکستان ہے، اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جو اس کا ٹینیور ہے وہ چاہے کوئی بھی ریزن ہے کسی بھی وجہ سے پورا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے عوام کا جو ہے وہ اس جمہوریت نام کی چیز پر جو ہے وہ اعتماد روز بروز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. جب کوئی حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا سٹیبل ہونے کی کوشش کرتی ہے، چاہے میں پاسٹ کی بات کروں، چاہے پریزنٹ کی بات کریں گے، چاہے ایون آپ آنے والے فیوچر میں بات کریں گے، تو آپ کو اسی طرح کے سوالات جو ہے وہ ملتے رہیں گے کہ کیوں 5 سال کا عرصہ وہ پورا نہیں کر سکتی، اور پھر جب ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو وہ جا کر شور و غل کرتے ہیں کہ ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا، ہم اپنی کارکردگی کس طرح دکھا سکتے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس عدم اعتماد جو کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے ان کی جگہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہم ایک نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل ہے کہ ہم بات کریں گے، ہمارا کسی اسپیسیفک پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس سے غریب آدمی کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے. اگر تو جو یہ ہوش اڑا دینے والی مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو لوگوں میں افراتفری ہے، اگر اس کو اس عدم اعتماد کی وجہ سے ختم کر دیا جائے، یا کوئی گارنٹی ہو، یا کوئی ایسا شخص اس کا گارنٹر بنے جو کہ ملک و قوم کے متعلق اچھا سوچتا ہے، تو پھر تو یہ ہونا چاہیے. اگر ہو بہو وہی حالات رہیں گے، اگر اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے، اسی طرح سے وہ خودکشی کرتے رہیں گے، اسی طرح وہ بھوک سے مرتے رہیں گے، تو پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ خرچہ بھی کریں، وقت بھی ضائع کریں، لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں ڈالیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے حالات جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس تبدیلی کا یا اس چیز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز، اب آپ دیکھیں یہ کہ جو جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات جو ہے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں. تو ہم تو بھیجا بس ہم وہ لوگ ہیں جو جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ جو اس میں کوالٹی نہیں بھی ہوتی اس کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے. اور ہم آج 1947 سے لے کر آج تک صرف چہرے تبدیل کرتے ہیں، ہم نظام کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتے. ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ووٹ دینے سے پہلے اتنا تو سوچ لیں کیا یہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں، کیا انہیں ہمارے سے کوئی لینا دینا ہے، کیا ان کے سکولز اور ہمارے سکولز ایک ہیں، کیا ان کے ہاسپٹلز اور ہمارے ہاسپٹلز ایک ہیں، کیا ان کی لیونگ سٹینڈرڈ اور ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ایک ہے. تو پھر یہ ہمارے خیر خواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ہر سال جو ہے وہ ایک نئے جو ہے وہ جال لے کر یہ ہمارے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ہم الحمدللہ ان کے جال میں مکمل بہترین طریقے سے ان کی آرزو اور ان کی تمنا کے مطابق پھنس جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ بیرونی تعلقات جو ریلیشن شپس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، یو ایس اے لیں، یو کے لیں یا دوسرے ممالک لیں، ان کے ساتھ انتہائی جو ہے وہ بدتر ہو چکے ہیں، انتہائی برے حالات ہو چکے ہیں ہمارے تعلقات. ہمارے میں کوئی بھی ہم روز بروز جو ہے وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے لون لے لیا، ہم نے یہاں سے قرضہ لے لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. تو کیا آنے والے لوگ اگر فرض کریں عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو اس صورت میں جو لوگ اسے جو ہے وہ ان کی جگہ جو آئیں گے، تو کیا وہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر کنٹرول کر سکیں گے؟ کیا جیسے میں نے کہا کہ کیا وہ معاشی حالات کو بہتر کر سکیں گے؟ کیا وہ بے روزگاری کو ختم کر سکیں گے؟ کیا وہ تعلیم کا وہ 100 سال ہونے والا نقصان جو 6 ماہ کے اندر ہوا ہے، کیا اس کو پورا کر سکیں گے؟ یا اس طرح کے جتنے بھی معاشرتی سوشل عوامل ہیں
یا فیکٹرز جنہوں نے ہمیں انفلوئنس کیا ہے، کیا ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اگر تو کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں کر سکتے تو یہ تو کھیل جو ہے یہ عرصہ 40 سال کا میں ہو گیا ہوں، 40 سال سے تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے جو ہم سے بڑے ہیں وہ ان سے پہلے بھی ہو رہے ہیں، تو یہ تو کب کا شروع ہے اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہو رہا، اور مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا۔ اس لیے عوام کو باشعور ہو جانا چاہیے، عوام کو سمجھدار ہو جانا چاہیے۔ اگر ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، اپنے مفادات کا پتہ ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے مفادات کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس شخص کو ووٹ دیں جو شخص ہمارے اندر رہتا ہے اور ہمارے جو ہے حقوق کا خیال رکھ سکتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھ سکتا ہے، ہمارے مشکل میں کام آ سکتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو ہم آزمائیں جن کا جو ہے وہ جن کی رہائش یہاں نہیں، جن کا گھر یہاں نہیں، جن کے خاندان یہاں نہیں، جن کی پراپرٹی یہاں نہیں، جن کا کچھ بھی یہاں نہیں، وہ صرف جو ہے وہ پرندے کی طرح آتے ہیں اپنا مقصد لے کر، پھر جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ عام آدمی کو اپنے مسائل پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان فضول اور بے مقصد چیزوں پر۔ یہ تو لگی رہی ہیں اور لگی رہیں گی، اسی طرح سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا رہے گا، تو یقیناً انشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے اور پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جائیں گے، نہ کہ ان نیگیٹو چیزوں کو لے کر اپنا وقت بھی ضائع کریں اور اپنی قوم کا وقت بھی ضائع کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب۔